بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جن کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے وہ ننگے سر کھڑی ہیں۔ تو ناظرین، یہ مضمون ایک یہودی نوجوان کا ہے۔ عربی سے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ میں یہودی ہوں اور اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتا ہوں، جبکہ تم اب مسلمان کہلاتے ہوئے بھی شرماتے ہو، جبکہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے۔ تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ہم تمہاری سڑکوں پہ پھرے تو ہمیں تمہارا حال پسند نہیں آیا، تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ بہت ہی زیادہ آسانی سے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، دوسرے طریقوں سے قرآن پاک بھی بھلوا دیا۔ تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا۔ اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے عریاں لباس کی نمائش گاہ ہیں، اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے یہ سب کچھ بہت ہی آسانی سے قبول کر لیا۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا بھی ہوا تھا؟ کتنے بے وقوف ہو تم کہ کہتے رہتے ہو کہ یہودیوں نے ہماری زمینیں چھین لیں، قرآن اور سنت کو ختم کروا دیا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہیں کہ نام کو لباس ہے۔ پہلے ہم نے تمہاری عورتوں کا حجاب اتارا، پھر چادریں، پھر دوپٹہ، پھر لباس چست کیا، شلواریں اونچی کیں، اب شلوار کی جگہ ٹائٹس پہنا دیا۔ ہم نے انہیں بازاروں، راستوں میں برہنہ کر دیا۔ اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس بہت ہی زیادہ فخر سے پہنتی ہیں، اور تمہارا لباس پہنتے ہوئے انہیں بہت زیادہ شرم اور آر آتی ہے۔ کیا مزاح کا خیز بات ہے! تمہارا حال تو بہت برا ہو گیا ہے۔ ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نہ آئی تو ہم نے تمہارا نصاب ہی بدلوا دیا، اور تمہارے ٹیلی ویژن کو ذلت امیز پروگراموں اور شرمناک ڈراموں میں تبدیل کر دیا۔ تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، تمہارا چپ رہنا ہی بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا۔ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے، آج تم ذلت کی پستیوں میں اتر گئے ہو۔ بیچارے، ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے، جس سے تم قرآن پاک پڑھتے ہو، اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول قرار دے دیا، اور تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا۔ پھر تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے، ہائے، ہیلو، مرسی، برست تیج وغیرہ وغیرہ، اور تم نے اپنے دعائیہ خوبصورت کلمات السلام علیکم کو چھوڑ کر انہی کا استعمال شروع کر دیا۔ اور ہم تمہیں اسی طرح ہی پسند کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم لوگوں کو متحد دیکھیں، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تم پر ہی لگا دیا۔ اس سے تمہارے درمیان باہمی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہیں تمہاری راہ سے بھٹکا دیا، ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکائی، جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک کہ تم سب کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والے اب جدید مشینری ایجادات کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کے کمپیوٹرز، گیمز ایجاد کی ہیں، جن میں کھو کر تم قرآن پاک کو بھول گئے، اپنے علماء کو بھول گئے، اپنے دین کو بھول گئے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستوں کو بھول گئے۔ قرآن پاک میں جن احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور جن سے رکنے کا حکم دیا گیا، تم اس امر کو بھول گئے۔ مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھی بھول گئے۔ تمہاری نئی نسل ایسی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتی ہے، بلکہ شرم اور آر محسوس بھی کرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد کے لحاظ سے اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود
ہم نے تمہیں بہت آسانی سے گوشت کے ٹکڑوں کی مانند خرید لیا ہے اور تمہیں اس کا کوئی ملال بھی نہیں ہے۔ تم خوش اور مست ہو۔ نوٹ: جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کی بڑی تعداد کو یہ پیغام پہنچائیں۔ تلخ صحیح لیکن حقیقت ہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ تمام ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو یا مجھے اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔